فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر صدق الله العظيم. قابل صد احترام جناب محترم قاری ریاست مرکزی سیکٹری کوارڈینیشن، قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس بابرکت رات میں اس بابرکت نشست میں موجود جملہ حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ عظیم برکتوں ہم اس پر اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں نہ جانے آئندہ زندگی کے اندر یہ لمحات نصیب ہوں، ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے سچے دل سے اس مولا کی بارگاہ میں طائب ہو کر اپنی بخشش کا سامان کرنے کی کوشش کریں، اور جس حسن دس، خوبصورتی، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اس پر میں تحریک منہاج القرآن حافظ آباد، جملہ فورمز اور ان میں سے پھر بالخصوص منہاج القرآن یوتھ جو آج کے پروگرام کی میزبان ہے، اس مسجد کی انتظامیہ کی اور ہر وہ شخص جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انتظام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے قرآن پاک کے 2 مقامات سے چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف۔ ذہن میں موضوع کچھ اور تھا، مگر جو ابھی خوبصورت ایک نعت میں نے سنی، احمد علی حاکم صاحب کا کلام تھا اور پڑھنے والے نے تو ان کی نعت کا پہلا شعر سن کر میں نے تھوڑا سا تو میرا دل چاہا کہ حقیقت بھی یہی ہے تو کیوں نہ آج اسی موضوع پر بات۔ میری ذات نو سونے کرتا میں مر جانا سی رب دی سو تیری نات بچائی۔ اگر کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے ہمارا زندہ رہنا بھی انہیں کے
انہی کے بے شک بے شک یہ اٹھتے پھرنا اور اتنا کچھ کرنا یہ سب تو میں سوچا کہ آج کی ہماری گفتگو کا ماحصل یہ مگر اس سے پہلے چند کلمات میں آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا تو اتنی عظیم رات ہمیں ایک بار سورہ الدخان قرآن پاک کا 44واں سورہ، اس کی ابتدائی چند آیات میں نے تلاوت کی ہے جن پر گفتگو کے لیے سچی بات ہے ایک طویل وقت الگ سے چاہیے، یہ پورا سبجیکٹ ہے، پورا موضوع ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم، حروف مقطعات جن کا حقیقی معنی یا اللہ جانتا یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ جس پر کرم کرتے ہیں اور اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کو بھی اس میں سے کیا بات اس محبوب نے لکھا مگر میں اس تفسیر پہ نہیں بتایا۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے بے شک۔ اور اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے اس رات کو مزید ڈیفائن کیا، فرمایا یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس رات میں جتنے حکمت والے امور ہیں، کام ہیں، ان کا فیصلہ سبحان اللہ۔ مفسرین کی ایک کثیر جماعت ہے ائمہ کرام کی، جو اس آیت کریمہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس روشن کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، تو جس رات کو اللہ رب العزت برکت والی رات قرار دے رہے ہیں اس رات سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات۔ سبحان اللہ۔ آپ اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس رات کی عظمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس رات کو وہ خدا خود برکت والی رات دیکھیں نا، کسی کو برکت والی چیز آپ کہہ دیں، میں کہہ دوں، کوئی اور علامہ صاحب کہہ دیں، کوئی وقت کا مجدد کہہ دیں، یہ اور بات، اور کسی رات کو برکت والی رات اگر ان راتوں کا خالق خود خدا کہہ دے۔ میں صرف اسی ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس رات کی عظمتوں کا اندازہ کرنا ہو تو بس اس بات پر کنسنٹریٹ کریں، غور کریں، دھیان کریں کہ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کو خود خدا برکت والی رات ہے، جس کو خدا برکت والی رات کہے، کوئی انسان رات کی برکتوں کو اپنے احاطے کے اندر لا نہیں سکتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کی برکتوں کا عالم کیا ہو۔ جہاں تک بھی ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں اس رات کی برکتوں کا عالم اس سے بھی آگے سوچ نہیں سکتے۔ مفسرین نے دو قسم کی آراء ہیں اس رات کے بارے میں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ ان کے بھی دلائل ہیں، مگر ایک کثیر جماعت دوسرے ائمہ کرام اور مفسرین بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں بلکہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ دونوں کے اپنے اپنے ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے تو دلائل نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں، بڑے پکے دلائل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہی آیات پر اگر غور کریں تو باری تعالیٰ نے پہلے روشن کتاب کہہ کر قرآن کی قسم، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب،
اور یقیناً اس روشن کتاب سے مراد اللہ کا قرآن. اور آگے اسی قرآن کی نسبت فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو، اس قرآن کو جس کی پہلے قسم کھائی ہے، اس کو ہم نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا. ائمہ کرام کے دلائل اس پر یہ ہیں، جو پہلی رائے کے حامل ہیں، کہ خود قرآن پاک دوسرے مقام پر 30ویں پارے میں سورہ قدر بڑی معروف سورت ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا. جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو باری تعالیٰ نے خود لیلۃ القدر فرمایا، جو رمضان المبارک کے آخری اشرے کی کوئی بھی پاک رات بالوقوف کی رات ہوتی. تو انہوں نے لکھا اور فرمایا کہ جب باری تعالیٰ نے خود اس کو لیلۃ القدر ڈکلیئر کر دیا، تو اب جس برکت والی رات میں قرآن نازل ہوا، در حقیقت اس برکت والی رات سے مراد بھی وہی لیلۃ القدر. خود قرآن نے فیصلہ کیا. بڑی کبھی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں، مگر کیونکہ اس مضمون کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا. دوسرے طبقہ کے جتنے احباب ہیں ائمہ کرام مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات سے مراد لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ اس رات سے مراد شعبان المعظم کی 15 کی رات، جو آج کی رات ہے. اس رات کو باری تعالیٰ برکت والی رات قرار دیا. ان سے پوچھا بھائی آپ کی دلیل؟ انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل اگلی آیت ہے، جس میں باری تعالیٰ نے اس رات کو ڈیفائن کیا کہ برکت والی رات کون سی. اور وہ اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برکت والی رات جس کو میں برکت والی رات کہا ہوں، وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا یہ برکت والی رات وہ ہے جس رات میں جملہ حکمت والے امور کا فیصلہ کیا. اور اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے فراہمی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ رات جس رات میں تمام حکمت والے امور اور بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ کیا جائے گا جاتا ہے، وہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اسی رات کو شب برات کہتے ہیں. آقا نے خود اس کی تصدیق فرمائی. تو دلیل ان کی بھی کمزور نہیں. اب ان دونوں آراء کو سامنے رکھتے ہوئے قربان جائیں اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر، انہوں نے پھر اس کی آگے تیسری تفسیر بھی ایک، اور یقیناً وہ جو بات بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے حوالوں کی ایک پوری داستان ہوتی ہے. ریفرنس کے بغیر خود اپنی طرف سے بات نہ کرتے ہیں، پیچھے سے تعلیم، بس وہ ہم نے کم سنی ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ بھی دونوں باتوں میں اختلاف نہیں، جنہوں نے جو کچھ کہا ہے حق ہے. آئیے اب اس کی کوئی درمیانی صورت نکالتے ہیں تاکہ دونوں باتوں کے اندر تطبیق ہو جائے. اور وہ تیسری تفسیر آپ نے ان آیات کی یہ کی کہ در حقیقت اس رات سے مراد جس کو باری تعالیٰ نے لیلۃ مبارکۃ فرمایا ہے، برکت والی رات فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا رجحان اور میری رائے بھی یہی ہے کہ اس رات سے مراد حقیقت میں شب برات کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات. تو رہ گئی یہ بات کہ باری تعالیٰ نے یہ جو پہلے فرمایا کہ اس رات میں ہم نے روشن کتاب کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، تو اس کی توجیہ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بھی بات بڑی سادہ سی ہے. باری تعالیٰ نے جب اگلی آیت میں فرما دیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں جملہ حکمت والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو ذرا سوچیں قرآن کے نزول سے بڑھ کر بھی کوئی حکمت والا کام تو فرمایا یہ جو فرمایا کہ اس رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، تو یہاں نازل فرمانے سے مراد پریکٹیکلی نازل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نزول سے مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس رات
تعالیٰ نے اس رات قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کی کوئی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات آتی ہے، اس رات کو پھر اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی لوح محفوظ سے سارے کا سارا قرآن یک بار ہی بیت العزت پر گویا ان ساری باتوں کو جمع کرنے تو زیادہ کثرت کے ساتھ رائے اسی بات کی طرف جاتی ہے کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے برکت والی رات ڈکلیئر کیا ہے، اس رات سے مراد کوئی اور رات نہیں بلکہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات اور شب برات۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر بھی برکت والی رات ہے، اس کی برکتوں کا انکار، اس کی برکتیں الگ، اس کو اللہ نے الگ شان عطا کی، مگر یہ شعبان کی 15ویں رات وہ ہے کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر برکت والی رات کا طے کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ہم اپنی خوش بختی پہ ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ برکتوں والی رات، خوش نصیب ہوں کہ وہ کہ جو اس رات سے مستفید ہو کر صحیح معنوں میں اپنی بخشش کا سامان کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ اس پر فرماتی ہے، میں صرف ایک روایت آپ کو سنا رہا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ بات صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، جو تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا ہے نا، وہ کبھی بھی اس شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ائمہ حدیث نے باب باندھ کر اس رات کی فضائل اور فضیلت کو بیان کیا۔ جامع ترمذی کو اٹھائے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع کے اندر 39 میں بات کیا، باقاعدہ اس بات کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ شعبان المعظم کی درمیانی رات، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کے فضائل، یہ باب کا نام رکھا، اور اس کے نیچے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو لائے ہیں جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس رات کے فضائل کو بیان۔ قرآن سے میں نے الگ بات بتا دی، حدیث مبارکہ کے اندر آقا کی صحیح احادیث کے اندر، اور صحاح ستہ میں سے میں ایک عظیم کتاب کا نام لے رہا ہوں جامع ترمذی، اور اس کے اندر امام ترمذی نے 39واں باب باقاعدہ اس رات کی فضیلت، اور اس کی ایک روایت کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کہ اچانک رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کہتی، جب میں نے بستر پر موجود نہ پایا تو میں آپ کی تلاش اور تلاش کرتے کرتے جب میں جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے مولا کے حضور سر مسجود ہو کر بخشش اور مغفرت کی استغفار نماز کا سجدہ نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے سر مسجود، سجدے میں گر کے دعا نہ کہتی جیسے میں قریب پہنچی اور میرے کانوں کی قدموں کی آہٹ اور آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ نے اسی کیفیت میں پوچھا، من انت، آنے والے تو کون؟ کہتی میں نے سن کے عرض کیا، انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں عائشہ۔ میرے آقا سن کے پلٹ کے پھر فرمانے لگے، من عائشہ۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی اور پھر سنبھل کے عرض کیا، بنت ابی بکر یا رسول اللہ، آقا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آقا پھر پوچھتے ہیں، من ابو بکر؟ کہتی میں پھر گھبرائی، پھر سنبھلی اور پھر سنبھل کے عرض کیا، ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے اس کی بیٹی عائشہ۔
आका फिर फरमाते हैं मानव को हाय 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 अल्लाह कहती है मैं समझ गई कि आका इस वक्त किसी और कैफियत अल्लाह वाह 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 और हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक मौका पर जब ये हदीस मुबारक और ये रिवायत सुनाई बेशक तो आपने एक बात ऐड फरमाया काश अच्छा वक्त था जब आका बार बार पूछ रहे थे आयशा कहो अबू बकर कहो अबू कुहाफा कहो हाय हाय तो उम्मुल मोमिनीन पलट के अर्ज कर देती कि आका जरा आप फरमाए आप ताकि राजी खुल जाए मगर फिर वो किसी आशिक की जुबान में जवाब देते हैं कि कोई मिसल नहीं ढूंढ नहीं चुप कर मेहरबी ये था और ये ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत थी जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील के अंदर एहसान को डिफाइन करते हुए कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुए कुछ सवालात किए अर्ज़ किया आका जरा इरशाद फरमाएं ईमान किसे कहते हैं मेरे आका ने उसका जवाब दिया फिर पूछा इस्लाम किसे कहते हैं मेरे आका ने उसका जवाब दिया और फिर पूछा अख़बिरनी अनिल इहसानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जरा इरशाद फरमाएं इंसान किसे कहते हैं जब ये तीसरा सवाल किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक फरमाया बंदे इहसान ये है कि जब तू अपने मौला के हुजूर इबादत के लिए हाजिर हो तो तेरी कैफियत क्या होनी चाहिए कि जैसे उसके हुस्न मुतलक के जलवों को अपनी आंखों से देख हाय हाय वाह वाह अल्लाह अल्लाह उसके जलवों में वो कायनात की हर शय से ताल्लुक कट जाए और बंदा फकत उस मौला के हुस्न के जलवों में गुम हो जाए और हाँ इससे ऐसा और हम जैसों के लिए मज़ीद आका ने इसको थोड़ी रियायत रखी और फरमाया फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक और बंदे अगर तू उसके जलवों को ना पा सके ये कैफियत तुझे नसीब ना हो कि तू उसके जलवों को पा सके तो कम अज़ कम ये कैफियत तो जरूर होनी चाहिए कि फिर तेरा रब तुझे देख रहा है तेरा रब तुझे देख रहा है ये कैफियत भी नसीब हो जाए तो हमारी इबादत उठना बैठना चलना फिरना जीने के ढंग बदल वाह बेशक अगर बंदे को ये कैफियत मिल जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है फिर शायद इंसान की जिंदगी का एक कदम भी कभी मौला की मंशा के खिलाफ उठ ना सके ये नाफरमानियां होती इसीलिए हैं हम इस तसव्वुर को अपने ऊपर तारी करते हैं अब ये बात आ गई है तो मैं जुमला मोतरज़ा के तौर पर ईमान अफरोज बात है जो हुजूर शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठ के उन्हीं से सीखी अब ज़हन में ख्याल आता है कि ये जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत बताई कि बंदे तेरा हाल ये होना चाहिए कि जब अपने मौला के हुजूर जाए तो कायनात की हर शय से ताल्लुक कट जाए और फकत मौला के साथ ताल्लुक उसी के जलवों में गुम हो जाए और ऐसा होता है याद रखें ये नामुमकिन नहीं है ये पॉसिबल है आप कभी सोचे ना हमारे लिए तो असर की 4 रखते पढ़ना भी मुश्किल हो जाती है उसमें भी सारा दिन की दुकानदारी का हिसाब कर वो भी मुश्किल तो कभी चश्मे तसव्वुर में लाए सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह सर्दियों की तवील रातें होती अपने मौला के हुजूर जब इबादत के लिए हाजिर होती तो एक ही सजदा इतना लंबा होता कि मुअज्जिन सुबह फजर किया था और एक साथ आहबाकर सजदे से सर उठाती और अर्ज करते हैं कि मौला तूने कितनी छोटी रातें बनाई कि तेरी फातिमा जी भर के एक सजदा दिया तो हाफिजाबाद वालों जरा सोचो हमारे लिए तो 4 रखते पढ़ना की मुश्किल और सैयदा कायनात की अगर सर्दियों की तवील रात एक ही सजदे में बीत जाए तो वो रात बीत नहीं सकती जब तक आंखों के सामने कोई पैकरे हुस्न
کوئی جلوے تو ہے نا کہ جن جلووں میں گم ہو کر پھر ان کو راتوں کے بیتنے کا بھی احساس اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی حسن کو آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کہ جن کے تکنے میں بندہ اس قدر پھر مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو راتوں کے بیتنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ حسن یہی ہے جس کی نسبت آقا فرما رہے ہیں کہ بندے احسان یہ ہے کہ جب مولا کے حضور جائے تو کیفیت یہ ہو کہ جیسے پردے اٹھ گئے ہیں اور اس کے حسن کے جلوے تیرے اب سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت ملتی کیسے؟ وہ جو میں حدیث مبارکہ سنا رہا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر اس بات کا راز بھی سنایا۔ میں اگر مولا کے حسن کے جلووں کو پانا چاہتے ہو تو وہ جلوے کیسے ملتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں۔ فرمایا احسان تو یہ ہے کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ جیسے اس کے حسن کے جلووں کو پانا، اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور بندے تو اگر اسے نہ دیکھ سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پھر وہ تجھے دیکھے۔ یہ ہے ایک معنی جو عالمانہ ہے۔ اس کی دوسری شرح جو صوفیانہ ہے، جو عاشقوں نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگلے حصے کے اندر باری تعالیٰ نے یہ راز سمجھایا ہے کہ اس کے جلوے ملتے کیسے، اور وہ راز یہ سمجھایا ہے کہ اس اگلے حصے کو تھوڑا سا پڑھنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ تھا کہ ہم یوں پڑھیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بندے اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، تو اگلی بات فرمائی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بس وہ تجھے دیکھ رہا۔ فرمایا اس کو یوں نہ پڑھیں، تھوڑا سا بریک کریں، توڑیں۔ یہ جو ہے نا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس کو یوں نہیں پڑھیں بلکہ اس کو یوں پڑھیں فَإِن لَمْ تَكُنْ، یہاں بخش کر اس بات کا معنی ہے باری تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے آگے فرما رہے ہیں ہمارے آقا فَإِن لَمْ تَكُنْ، بندے پاس اگر تو نہ رہے، اگر اپنی ذات کو بنا دے، فنا کے مرحلوں سے گزر جائے، تو فرمایا تَرَاهُ، بندے اپنی ہستی کو مٹانے کی دیر بڑھتے اٹھ جائیں گے اس کے جلوے میں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اس کا معنی ہے بندے اگر تو نہ رہے، جب تو نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ تَرَاهُ، تو اسے دیکھ لے گا، اس کے دیدار میں، اس کی ملاقات اور اس کے وصال میں رکاوٹ خود تیری اپنی ہستی ہے، تیری اپنی ذات ہے۔ یہ میں کا بت ہے جو درمیان میں پردہ لگا۔ جس دن اس میں کے بت کو ہم نے توڑ دیا نا، پردے اٹھ جائیں گے اور اس کے جلوے نصیب۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، جتنا ہو سکے تھوڑا بہت صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، اوراد و وظائف بھی کر لیتے ہیں، مگر کیفیت میں سے کوئی کبھی کبھی خیال تو آتا ہوگا کہ دل لگتا کوئی نہیں، من پاک کوئی نہیں ہوتا، منزل طے کوئی نہیں ہوتی، پتہ اچھا بھی نہیں، تو چکر کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز آپ کو بتانے کا، اور راز اس دور کے اندر ایک ہی جگہ ہے جہاں سے بے شک کبھی ان کے قدموں میں بیٹھو پھر سمجھ آئے کہ راز کیسے، اور وہ راز کیا ہے۔ اب دیکھیں پرانے دور کے اندر یہ سسٹم ہوتا تھا، اب تو دور ختم ہو گیا، پانی گر کے کنویں ہوتے، کیا ہوتے تھے؟ کنووں سے پانی نکالتے تھے۔ اب کنویں کے اندر اگر کوئی کتا گر جائے، کنواں ناپاک ہو گیا، مسئلہ پیش آتا کہ بھئی اب کنویں کو پاک کیسے کریں؟
تو کتابیں بھری پڑھی ہیں آج بھی فقہ کی، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کنویں کے اندر کتا گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے گن کے پانی کے 40 ڈول نکال دیں تو بن گیا گناہ پاک ہے۔ کتنے ڈول نکال دیں؟ 40۔ یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ ہے۔ کنویں میں اگر کتا گر جائے تو 40 ڈول نکالنے سے گناہ، مگر حافظ آباد والوں مجھے بتاؤ اگر کتا اندر کا اندر ہی پڑا رہے تو 40 ڈول تو گیا، سارا کنواں بھی خالی کر دیں، کنواں پاک نہیں ہوگا۔ کنواں پاک تب ہوگا پہلے کتے کو نکالیں اور پھر نکالنے کے بعد 40 ڈول ڈال دیں تو بن گیا کنواں پاک۔ اگر کتا پڑا رہے تو سارا بھی نکال دے تو کنواں پاک نہیں ہوگا، اور جب وہ کتا نکل گیا تو اب سارا نکالنے کی ضرورت نہیں، بس 40 نکالو باقی پاک۔ بس یہی حال کچھ ہمارا، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بس یوں سمجھو من ایک کنواں ہے اور اس من کے کنویں کے اندر میں کا کتا ہے، ہم اس کتے کو نہیں نکالتے۔ بس یہ نمازیں، روزے، حج، عمرے اور عاد و وظائف کر کر کے پانی کے ڈول نکالتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں یہ من پاک۔ بندے من پاک نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی لگا رہے گا تو من پاک نہیں ہوگا۔ من پاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے من کے کنویں میں سے اس میں کے کتے کو نکال، پھر لمبی چوڑی ریاستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس 40 ڈول ہی نکالے گا تو من صاف ستھرا ہوگا۔ بس یہ ہے جو آقا فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ، بندے اگر تو نہ رہے، جس دن تو نے اپنی نیک کے بت کو پاش پاش کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، فرمایا پردے اٹھ جائیں گے اس حسن مطلق کے در۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ کیفیت تھی جس کو آقا نے حالت انسان کے طور پر بیان کیا۔ مگر میں جس مقصد کے لیے اس روایت کی طرف اس حدیث مبارکہ کی طرف آیا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کی نسبت المؤمنین سے فرمایا کہ عائشہ یہ ایسی رات ہے کہ جو بڑی عظیم رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور اللہ بڑے بڑے حکمت والے کاموں کا فیصلہ اس رات میں فرماتا ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ ایک آدمی اس زمین پر چل رہا ہوتا ہے مگر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، جتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے، ان سب کی فہرستیں اسی رات میں تیار ہیں۔ اسی رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اسی رات میں رزق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی حکمت والے امور ہیں جب قرآن نے کہہ دیا تو سارے کاموں کا فیصلہ اسی رات میں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت کے ساتھ اس ماہ شعبان میں روزے رکھتے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں، فرمایا کہ میں نے اس مہینے سے بڑھ کر آقا کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے، حتیٰ کہ پورا مہینہ روزے رکھتے رکھتے شعبان کو رمضان سے ملا۔ تو کہتی میں نے ایک دن عرض کی کہ آقا آپ اس مہینے میں کیوں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے؟ پہلے ایک رات کی فضیلت تھی، اب پورے شعبان کی فضیلت تھی۔ تو میرے آقا فرمانے لگے کہ عائشہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جس دن میرے اعمال مولا کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی، اور فرمایا اس ماہ مبارک کی نصف رات جو 15 شعبان کی رات ہے، فرمایا عائشہ یہ عظیم رات ہے، اور اللہ رب العزت اس رات بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر
پر میری گناہگار امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کر۔ تو چونکہ یہ جہنم کی آگ سے رہائی کی رات ہے، اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ نجات کی رات ہے، جہنم کی آگ سے رہائی۔ تو اگر اتنی باتوں پر بھی اتفاق کر لیا جائے تو کم از کم یہ بات طے ہو گئی کہ رات کوئی معمولی رات، یہ اللہ کے حضور توبہ کی رات ہے، اس سے استغفار کرنے کی رات ہے، اس کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ طلوع غروب آفتاب سے لے کر اللہ رب العزت طلوع فجر تک ساری رات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرما کے اپنے بندوں کو ندائیں دے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر دے، ہے کوئی رزق کی فراخی مانگنے والا کہ اسے رزق کی فراخی عطا کر دے، ہے کوئی مشکلات کا حل چاہنے والا کہ اس کی مشکلات ذرا اندازہ کرو خود ہم لوگ کے قریب بار اور ایسے کہ بندہ غفلت کی نیند سو جائے تو اس سے بڑی بات یہ دینے والا آوازیں دے رہا اور دینے والا تو ہرگز یہ رات غفلت پہ گزارنے کا، اور اس رات کا افضل ترین وظیفہ بس ایک ہی سمجھنے کی، وہ ہے کہ بندہ سچی توبہ۔ گناہ کرنا جرم ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کرے مگر وہ قابل معافی۔ اصل جرم یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر اس جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر سچی توبہ کر لے تو سچی توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا، اور وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے سورہ فرقان میں ایک مقام پر فرمایا کہ لوگوں گناہوں کو معاف کرنا میری شان تو یہ ہے کہ کوئی سچی توبہ کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جائے تو فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا میں وہ اللہ ہوں کہ بندہ سچی توبہ کے ساتھ آ جائے تو بندے کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے کسی اگر توفیق ہمیں مل جائے تو کوشش کریں سچی توبہ یہ نہیں ہے کہ ادھر کی اور کل جا کے پھر امید پر رہا کہ کوئی بات نہیں، پہلے جی بھر کے گناہ کر دوں ایک ہی بار توبہ کروں گا، تو اس سے بڑا نالائق آدمی کوئی نہیں۔ معلوم نہیں بندے تجھے اگلا قدم اٹھانے کی بھی مہلت مل جائے، اور جو توبہ کے بھروسے پر گناہ کرے وہ معافی کے قابل نہیں۔ اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر دانشہ طور پر اس کی نافرمانی، بس جب یہ راز سمجھ آ گیا تو پھر ایسی توبہ ہو کہ پھر مرتے دم تک بھی اس کی رضا کے خلاف قدم ایسی توبہ۔ تو یہ توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اور وہ معافی کا طریقہ آج آپ کو قرآن کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے بتایا تھا کہ میرا دل ہے کہ آج ہم گفتگو اینڈ اسی شیئر پہ بتانے کریں گے، اور وہ اینڈ قرآن کا نچوڑ ہے۔ دوسری میں نے سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو بڑے توجہ سے انہماک سے غور سے سنے، باری تعالیٰ نے بڑی عظیم بات۔ دیکھیں نا، انسان گناہ کرتا ہے، بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور بس اوقات توبہ کرتے کرتے اور پھر توبہ توڑتے توڑتے وہ پوزیشن بھی آ جاتی ہے کہ اب اسے توبہ کرتے ہوئے اور وہ اپنے تئیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا بدبخت ہوں کہ اتنی بار توبہ کر کے میں نے کیوں رہا، اب وہ مولا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی شرماتا۔ اور کبھی کبھی ممکن ہے ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے اور یقیناً آتی ہے کہ پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں، شاید میری بخشش کا کوئی ذریعہ، اور جب بندہ مایوسی تک پہنچ جاتا ہے نا تو وہ بربادی کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر مایوس انسان مزید ہٹ نرمی پہ اٹھتا ہے۔
کیا بخشا تو میں نے جانا کوئی تو چلو یہ چند دن ہیں یہ تو انجوائے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے باری تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم خوشخبری سنائی. قربان جائیں اس مولا کی اپنے گناہ گاروں سے محبت کرنا. وہ من کے کانوں سے سنو. کوئی قصہ کہانی نہیں, اللہ کا قرآن سنا. سورہ زمر 39واں سورہ فرمایا کل اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, من کے کانوں سے سنو اور اس کیف میں ڈوب کر سنو کہ یہ اللہ کا قرآن جس میں شک کی گنجائش نہیں. اس میں بات کتنی عظیم. پہلے تو اس نے اپنے محبوب سے خطاب کیا کہ پیارے ذرا تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما. اعلان کر. بولا کیا اعلان کروں؟ فرمایا بندے محبوب ذرا آواز دے, یا عبادی, اے میرے بندو. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو. کاش ہم اس لفظ کی لطافت کو سمجھ سکیں کہ وہ مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ خالی بندوں کہہ کے بلا لیتا مگر اس نے خالی یوں نہیں کہا کہ محبوب نے بتاؤ اے بندو, نہیں, محبوب نے یوں بلاؤ کہ اے میرے بندو. اور بندوں بھی کون سے؟ یہاں کوئی نیکوکاروں کی بات نہیں, کوئی تقوی شیاروں کی بات نہیں, کوئی تہجد گزاروں کی بات نہیں, سارا سال روزہ رکھنے والوں کی یا ہر سال حج عمرہ کرنے والوں کی بات نہیں. فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم, پیارے میرے ان بندوں کو آواز دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں, جو گناہوں کے مرتکب ہیں, جو میری نافرمانی کر بیٹھے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہو کر اب میری رحمت سے مایوس ہو کر میری رحمت سے دور بھاگے جا رہے ہیں. ان گناہگار بھاگتے ہوئے میرے بندوں کو محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ایک میری طرف سے پیغام دے, میسج دے, ذرا ان کو متوجہ کر. اور ان کو متوجہ کرنا ہے تو یوں نہیں کہنا ہے بندو, بلکہ ان کو جب متوجہ بھی کریں تو انہیں کہنا ہے اے میرے بندو. قربان جائیں اس مولا. بات نیکوکاروں کی نہیں ہو رہی, بات گناہگاروں کی ہو رہی ہے. اور گناہگاروں کو بھی جب وہ بلاتا ہے تو خالی بندوں کہہ کے نہیں بلاتا ہے بلکہ میرے بندوں. بندے کبھی سوچ تو صحیح, ہم تو زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں نا کہ چلو والد پیار سے میرا کہہ کے بلا, شیخ میرا کہہ کے بلا رہے, محبوب کبھی اپنا کہہ کے بلا رہے. تو بندے سوچ تیری خوش بختی کا عالم کیا ہوگا کہ تیرا مولا تجھے اپنا کہہ کے بلا رہا ہے. فرمایا محبوب جب وہ تیری میٹھی میٹھی زبان سے جملہ سنیں گے نا کہ وہ مولا اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اپنا کہہ کے بلا رہا ہے, تو بس یہ جملہ سنتے ہی ان کی ساری مایوسیاں, ان کے انہی اٹھتے ہوئے قدموں کو تو روکنا چاہ رہا کہ وہ جو مایوس ہو کے دور بھاگے جا رہے ہیں ذرا رک جائیں. ان کو اتنی محبت بری آواز سے آتا. اور مولا پھر آواز دے کہ جب وہ متوجہ ہو جائے, رک جائیں, ان کے کان کھڑے ہو جائیں کہ مولا بڑے پیار سے بلا رہا ہے, تو پھر ان کو کہنا کیا ہے؟ بس محبوب پھر اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں ایک ہی خوشخبری سنانی ہے. اور خوشخبری کیا؟ بس انہیں پیار بھرے کلمات میں کہنا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ بندو تمہارے گناہ جتنے زیادہ بھی کیوں نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی سن لو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, تمہارے گناہوں سے کہیں بڑھ کر اس کی رحمتی وسعت کل شیء. وہ خود ہی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع. اور میں کیا ہوا اگر تم نے نافرمانی کی, تم نے گناہ کی, اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, مگر میری رحمت اب بھی تمہیں پکارنے لا تقنطوا من رحمت اللہ. بندہ پھر حیران ہو کے سوچ
سوچتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، شاید کہیں مغالطہ تو نہیں لگ گیا، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ آواز ہمیں دی ہے یا کچھ اور گناہگاروں کو؟ ہم تو ایسے گناہگار ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی گناہوں میں لت پت ہے۔ کیا واقعہ پر ہمیں بلایا ہے؟ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے اتنے بڑے گناہگار؟ تو باری تعالیٰ نے ایک جملہ اور آگے بھیجا، محبوب اتنا نہ کہنا، شاید پھر ان کے ذہن میں کوئی مغالطہ آ جائے۔ آگے فرما دینا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا تمہارے گناہ جتنے زیادہ بھی کو نہیں، سن لو اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہے تو تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش۔ ایک آدھ کی بات نہیں، جمعیہ کے اندر سارے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخشے، اور وہ کیوں نہ بخشے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلی خوشخبری تو باری تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اپنے گناہگار بندوں تک پہنچا رہے ہیں کہ بندے زندگی میں جس مرحلے پر بھی کیوں نہ چلا جائے، مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت آج بھی گناہگاروں کو نگاہیں دے رہی ہے، پکار رہی ہے کہ بندے اب بھی سچے دل سے توبہ کر، میری رحمت اب بھی تجھے گلے لگانے کے لیے ہے۔ اور میں صرف ایک ایمان افروز آقا کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ بس سنا رہا ہوں تاکہ مزید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کی رحمت کا عالم۔ اور یہ جو بات سنانے لگا ہوں یہ بھی قصہ کہانی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر آقا کی صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور میرے آقا ان کو سنا رہے ہیں۔ سنی آپ نے پہلے بھی ہوگی، مگر آج اس کیفیت میں ڈوب کر سنیں کہ یہ قصہ کہانی نہیں، میں ذمہ داری سے بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر آقا کی صحیح چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، کون سی کتاب؟ صحیح بخاری شریف۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں، تو یاد رکھیں جس طرح قرآن کی بات کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا اعلان رد نہیں کر سکتا۔ آقا نے جو فرمایا، جس نے شک بھی کیا اس بدبخت کا ایمان کیا۔ اور بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے، اس کی حدیث سنا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں سنی آپ نے پہلے بھی ہے، مگر ممکن ہے کبھی اس کیفیت میں ڈوب کر نہ سنی ہو، سنی انسنی بندہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے کو قصہ سنا نہیں، میں ایسے قصہ کہانی نہیں، آقا کی حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور میرے آقا ان کو سنا رہے ہیں کہ سب کا کسی نبی کا کوئی امتی تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کر کے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، شاید اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ تو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی علامہ صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوا کہ میں 99 قتل کر چکا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ کی قبولیت کی بھی کوئی صورت ہے؟ وہ مولا معاف کر سکتا ہے؟ وہ مجھ جیسا خوش بول بھی ہوگا، اس نے جیسے سنا لاہور پڑھی اور کہا نادان 99 قتل کر کے بھی بخشش کی تیری بخشش کی تو کوئی صورت نہیں۔ میں نے بتایا نا جب بندہ مایوسی پہ اتر آئے تو پھر وہ ہٹ کر کے کوئی اختیار نہیں۔ سن کے مایوس ہوا، اس نے کہا اچھا بخشا تو میں نے جانا تو کم از کم 100 کا پورا دے۔ اس نے اس مولانا صاحب کو دیا، پھر کہہ رہا ہوں حدیث مبارکہ ہے، آقا سنا رہے ہیں 100 کر دو۔ کچھ وقت گزرا، پھر دل میں خوف پیدا ہوا، شاید اس کو نکلا ہے، پوچھنا چاہیے کسی اور شخص کے پاس گیا، وہ اللہ کا ایک بندہ صاحب حال درویش بتا جا کر پوچھا کہ 100 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ کی قبولیت بخشش کی کوئی صورت ہے؟ صاحب حال بزرگ تھے، فرمانے لگے کہ بندے 100 کا قاتل ہونا تو کیا، کوئی اس سے بڑا گناہگار بھی آ جائے، اس مولا کی رحمت اور اس کی توبہ کے درمیان میں حائل چاہے سے بڑے وہ مالک ہے۔ مگر گر کی بات تمہیں بتاتا ہوں،
اگر توبہ کرنا چاہتا ہے نا تو دیکھ قریب ہی ایک بستی ہے جس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں الفاظ کی آئے ہیں، اس کو نیکوں کی بستی نہیں کہا، القریۃ الصالحہ، فرمایا وہ نیک بستی نیک کیا ہے، نیک بستی. حالانکہ اس بستی میں سارے نیک لوگ نہیں ہوتے، کچھ گنہگار بھی ہوں گے، اور نیک تو ممکن ہے کہ اللہ کے 1 2 4 بندے اس میں رہتے. اللہ نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سینکڑوں گنہگاروں کو نہیں دیکھا، بس ایک آدھ نیک کو دیکھا، اور جب بستی کا ذکر کیا تو فرمایا القریۃ الصالحہ، فرمایا اس بستی میں چلا جا اور اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ مل کر توبہ کر، اللہ ان کے صدقے تیری توبہ بھی کرے. دل میں خوش ہوا، اس نے سچی توبہ کی نیت کر لی اور توبہ کرنے کے لیے بستی کی طرف چلا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کا آخری وقت روح پرواز کر، نہ بستی میں پہنچا، نہ توبہ کی، اور سفر بھی ابھی تھوڑا ہی ہے. جیسے ہی روح پرواز کر گئی تو فرشتے آ گئے، جہنم والے جنت والے کہہ رہے ہیں کہ سچی توبہ کی نیت لے کے جا رہا تھا، اس کو جنت میں لے کے جا. جہنم والے کہتے ہیں ابھی پہنچا نہیں ہے، توبہ اس نے کی نہیں ہے، 100 کا قاتل ہے، جنت میں کیسے جائے گا، اس کو جہنم میں لے کر جائے. مولا دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس نے فیصلے کے لیے ایک الگ فرشتے کو جاؤ، انہیں کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حال یوں کر لو کہ دونوں طرف کی زمین کی پیمائش، اگر تو اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے اور وہ نیکوں کی بستی قریب آ گئی تو اس کو جنت والے لے جائیں، اور اگر اس نے ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے، زیادہ رہتا ہے، وہ بستی ابھی دور ہے، تو اس کو جہنم والے لے جائیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے کم فاصلہ طے کیا تھا، زیادہ ابھی جب پیمائش کرنے لگے تو جو کم فاصلے والی زمین تھی، باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے زمین تو پھیل، اور جو نیکوں کی بستی دور تھی اس طرف والی زمین کو فرمایا زمین تو سکھ. یہ اس کے بخشنے کے رنگ ہیں. بس ناپا گیا تو نیکوں کی بستی قریب نکلی، اور 100 کا قاتل بھی جہنم میں نہیں، رحمت حق بہانوی جو ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کتنا لے کے آیا ہے، اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، جو بہانہ مل جائے تو اسی کے صدقے کسی اچھوں کے لڑ لگ، کسی اچھوں کے لڑ لگ. کوئی دور بھی ایسے اچھوں سے خالی نہیں، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ جوڑ کے ان غموں کو بھی پار کرتے ہیں. بات کریں گے اس پر انشاءاللہ. تاہم میں یہ بتا رہا تھا کہ حاضرین مکرم، اگر 100 کا قاتل بخشا جا سکتا ہے اور آقا کا امتی نہیں، امتی بھی کسی اور کی، تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی ایسا بدبخت مجرم تو نہیں ہوگا جو اس 100 کے قاتل سے بھی بڑا گناہ، اس سے بھی کم ہی ہوگا. پھر قربان جائیں آقا کی شان پر، ہمیں تو سب سے بڑا ایجی یہ حاصل ہے کہ ہم آقا کی امتی ہیں، تو گناہگار بھی اس سے کم اور ہوں بھی آقا کے امتی. بس کسر تو صرف اتنی ہے کہ سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے. اور اللہ نے آج کی رات میں اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے بس ندامت کے 2 آنسو بہائیں، اپنی میں کو مارے، پھر دیکھیے اس کا درد کیسا. ایک تو یہ پیغام اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ بندہ جتنا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہے اور آج بھی گناہگاروں کو بخشنے کے لیے تیار. اب جو ماحصل اس آیت کریمہ کا دینا چاہ رہا ہوں، جو میں نے بتایا کہ نچوڑ آپ کو آج وہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی توجہ اسی آیت کریمہ کی کلمات پر ہے. آپ کی توجہ تھک تو نہیں ہے؟ گھنٹہ ویسے تقریباً ہو گیا، تھک گئے ہیں تو بس کر دیں، ورنہ اگلی ایمان افروز بات پر جا کے
بات بڑی ایمان افروز ہے، آپ توجہ سے سنیں گے اور اگر میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھے آپ کے ایمانوں پر ایک بات اللہ نے کتنی ایمان افروز بات اسرائیل کی ہے۔ پہلی بات آپ نے سنی کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب پر آپ نے میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو یا عبادی اے میرے بندو۔ عبد کے دو معنی، عبد کا ایک معنی تو ہوتا ہے بندہ، اور اسی عبد کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے غلام۔ کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ یہ دونوں معنوں میں لفظ استعمال ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتے۔ جب عبد کا معنی بندہ ہوگا تو بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اور جب عبد کا معنی غلام ہوگا تو اس عبد اور غلام کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اللہ نے رحمت کی خوشخبری سنائی اور ان کو بخشش کا گزشتہ جہاں فضا سنایا ہے، اب وہ راز کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ رب بخشتا کن کو ہے۔ کیا یہ سارے بندوں کے لیے خوشخبری نہیں؟ اب اس کی دوسری تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ مفسرین نے اور بالخصوص حضور شیخ الاسلام نے یہ ایمان افروز شرح بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو ہو گیا، اب اگر اس عبد کا معنی غلام لے لیا تو جب غلام اس کا معنی کریں گے تو نسبت اللہ کی بجائے کس کی طرف ہو جائے گی؟ اور میں نے بتایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے انا عبدہ و خادمہ، لوگوں میں اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہوں اور سبحان اللہ، اور اسی غلامی پر ہم کرتے ہیں کہ اگر آقا کی غلامی نصیب ہو جائے تو اور کیا کریں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ جب اس عبد کا معنی غلام کریں گے تو آیت کریمہ کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اے میرے محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، فرما دو یا عبادی۔ عبد کا معنی بندہ نہیں ہوگا، عبد کا معنی کیا ہوگا؟ محبوب اعلان کر دو، فرما دو کہ اے میرے غلام۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے میرے غلام۔ اور غلاموں بھی کون سے؟ جو اپنی جانوں پر جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے جب تم آ ہی میری غلامی کے دائرے میں گئے تو سن لو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ میری غلامی کے صدقے بے شک تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بخشش کی خوشخبری ہر بندے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بخشش کی خوشخبری صرف کملی والے آقا کے غلاموں کے لیے ہے۔ کملی والے آقا کے یہ بخشش اسے ملتی ہے جو آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا آپ نے گلے میں ڈالا۔ اب کوئی سوچ رہا ہوگا کہ علامہ صاحب آپ نے عبد کا لفظ پکڑا، اس کا معنی کیا، دوسرا معنی لیا اور نسبت آقا کی طرف جو ایک نئی تفصیل پہلی بھی بتا۔ اب سنیں ہر تفصیل پہ درجے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کا یہ جو معنی کیا ہے یہ پہلی تفسیر سے بھی زیادہ اب اگر آپ جسے کہتے ہیں نا ہم تک کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پورا جسم کان اس توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات آپ کے من میں ہوگی، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کنسنٹریشن لوز کی، توجہ نہ رہے تو کچھ غیب نہیں ہے، یہ بات آپ کے ساتھ اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی اور میں آپ تک پہنچا
समझा सका तो आपके ईमानों पर एक पहाड़ हमें अब जब इस अब का माना हमने पूरा तो क्या सकता है कि ऐसे दुखी माना लेके तो आप इस पर इसी आयत करीमा के बहुत से क्राइम होते और सबसे बड़ा करीना जो इस वक्त के अंदर मैं आपको देना चाह रहा हूं, अब पूरी तवज्जो जैसे मैंने कहा, अब कैमरे वाला भी थोड़ी देर रुक जाएगी, आपकी वजह से भी तवज्जो टाइम पाए ना हो किसी की, बिल्कुल यकसुई के साथ सुनेंगे तो फिर के बाद समझ आनी है। आयत करीमा के कलिमात पर को बारी ताला ने पहले तो ये बात करने के लिए अपने और अपने बंदों के दरमियान अपने महबूब को डाला, उसके लिए कोई मुश्किल बात वो सीधे ही कह देता या इबादी, मेरे बंदो, और वो कुरान में कई मकामात पर यूं डायरेक्ट कलाम करता है। मसलन उसने बात की या अय्युहन्नास, सीधी पूरी इंसानियत से बात करता है, इसका मतलब वो चाहे तो डायरेक्ट भी खिताब, फिर बात भी बख्शिश की है, तो जहन में ख्याल पैदा होता है कि मौला बख्शिश भी तेरी, बंदे भी तेरे, तो सीधा ही अपने बंदों से क्यों नहीं कहते कि ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, सुनो कभी मेरी रहमत से मायूस, बात कहती समझ आ रहा, तो मौला महबूब को दरमियान में क्यों डालना? ये जो कुल कहकर वो अपने और अपने गुनाहगार बंदों के दरमियान महबूब को लाके खड़ा कर रहा है, तो बगैर हिकमत के तो नहीं है ना। वो मौला इस कुल के जरिए भी ये पैगाम देना चाह रहा है कि मैं अपने महबूब को दरमियान में ला इसलिए रहा हूं कि बख्शिश तो मिलेगी, मगर मिलेगी उसे जो इस महबूब के दर का वसीले के बगैर बात नहीं करता, तो इन्हें ये हक किसने दिया कि बख्शिश की बात करें और मुस्तफा बख्शिश उसी को मिलेगी जो मुस्तफा की गुलामी का पर्दा जो असल बात कहना चाह रहा हूं वो बात ये कहना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम जरा पूरी तवज्जो करें इस बात पर। अगर अब्द की निस्बत अल्लाह की तरफ कर, बारी ताला ने बात करने के लिए दरमियान में महबूब को डाला, और अब बारी ताला अपने महबूब से कह रहे हैं कि महबूब बात मेरी है, मगर जरा तू इनको सुन। बात किसकी है? अल्लाह कह रहा है कि महबूब मेरे बंदों को मेरी तरफ से ये खुशखबरी सुना दे कि ऐ मेरे बंदों, अब आपकी पूरी कंसंट्रेशन पूरी तवज्जो यहाँ लूज करके तो वो बात निकल जाए, फिर सोचे बात किसकी है? और वो अपने महबूब से कह रहा है कि महबूब बात मेरी है मगर सुना तू, और मेरे गुनाहगार बंदों को यूं सुना कि वो मौला कह रहा है कि ऐ मेरे बंदों जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो। आगे क्या कहना चाहिए था? आगे उसे कहना चाहिए था कि महबूब ने कह दो कि ऐ मेरे बंदो कभी मेरी रहमत से मायूस, बात समझ आ रही है? जब बंदे उसके हैं तो रहमत किसकी है? अल्लाह की। जुमला ये बनता था कि जब अल्लाह की बात है और बारी ताला अपनी बात महबूब की जुबान से कहलवा रही, तो ये जुमला बनता था कि महबूब ने कह दिए कि ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, कभी मेरी रहमत से मायूस। आगे रहमत क्या कहना चाहिए था? मेरी रहमत, रहमती, वाह, समझ आ रही बात? जी जी। मगर आयत को आयत क्यों नहीं है?
آیت میں اس نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس نے یہ نہیں کہا محبوب نے کہہ دے کہ میرے بندوں کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ بات نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے محبوب نے فرما دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتی، یوں نہیں فرمایا، میری رحمت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بھائی جب بات رب کی ہے، وہ بات آقا نے کہنی ہے، تو جملہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ کہا جاتا محبوب نے فرما دو کہ اے میرے بندو کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ یوں تو کہہ نہیں رہا، وہ کہتا محبوب نے فرما دو کہ اے میرے بندو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ بھائی بندے کسی اور کے ہیں اور رحمت مولا کیا کہہ دوں؟ محبوب نے فرما دے یا عبادی، اے میرے غلام تو میری غلامی کے دائرے میں آ گئے۔ کیا ہوا اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھی ہو؟ جب آپ میری غلامی میں گئے ہو تو سنو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر کبھی اللہ کی رحمت سے کیوں؟ جب میری غلامی میں آ گئے تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ اس غلامی کے صدقے تمہارے سارے گناہوں کو معاف۔ یہاں عبد کی نسبت خدا کی طرف کرنا نہیں ہے بلکہ عبد کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کرنا ہے۔ یہ راز باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اور یہ انداز اپنا کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں میری رحمت اور بخشش ملتی تو ہے مگر ملتی اسے ہے جو پہلے مصطفیٰ میں جس کو میرے مصطفیٰ کا ہونا نہیں آتا اس کا میری رحمت سے کیا اور اس پورا قرآن اسی بات کی تحقیق کر رہا ہے۔ اب میں جس چلتے چلتے اس کی تاریخ میں ایک مطلب سنتا ہوں، بخشش کی بات ہے، جانوں پر ظلم کرنے کی بات ہے۔ سورہ نساء کی بڑی معروف ہے، شہید جانوں پر ظلم کرنے والی بات۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جیسے وہاں تھا اسرفوا علی انفسہم، وہی بات وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے گناہ کر بیٹھے میری نافرمانی کر رہے تھے اور پھر انہیں توبہ کا خیال بخشش چاہے معافی چاہے تو کیا کریں؟ اب نص ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا جاؤکا، محبوب نے بتا دیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا تحریف جاؤکا، اس کا کیا معنی ہے؟ محبوب سیدھا۔ حضور شیخ الاسلام نے کمال محبت بڑے انداز میں سائٹ آپ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے مولا عجیب بات ہے، نافرمانی تو دینی بھی ناراض بھی، اور کبھی یہ نہیں دیکھا ناراض کسی ایک بندے کو کرے منانے کے لیے کسی اور کو کرے۔ بھئی جس کو ناراض کیا جائے منانے کے لیے اسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ مولا جب تیری نافرمانی ہوئی ناراض کیوں ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ فرماتا کہ بندو اگر ظلم کر بیٹھی ہو اور مجھے راضی کرنا چاہتی ہو سیدھا میرے گھر میں مسجد میں آ جانا، آ کے اللہ اللہ کرنا، تمہاری توبہ کرنا۔ اس نے کہا ہاں اگر ناراض مجھے کر بیٹھو منانے کا خیال آ جائے تو جانا در مصطفیٰ پر۔ یہ قرآن بتا رہا ہے مولا ادھر کیوں بیچتا ہے، اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلاتا؟ فرمایا نادانوں اسی چکر کو تو ختم کرنا چاہتا ہوں،
کہ میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو اور میرا در تو میرے مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے، بس جو میرے محبوب کے در پہ آ گیا سمجھو خدا کی بات کر رہا بندہ اللہ کے کہنے پر آقا کے قدموں میں آ گیا۔ عرض کیا اچھا مولا اب تو معاف کر، جواب ملا بندے نہیں ابھی تیری معافی کا وقت نہیں ہے۔ مولا مجھے اسی آیت میں آگے فرمایا فاستغفر اللہ، اب آیت کی کلمات پر غور، اب کیا ہے فاستغفر اللہ، بس اب اللہ سے معافی، معافی کیسے مانگو؟ اللہ سے۔ اب باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر میرے محبوب سے معافی مانگو، بات یہ نہیں، معافی کیسے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ بندہ پھر حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا بات پہلی سمجھ سے پوچھی، ناراض مجھے کیا منانے کے لیے اپنے محبوب کے قدموں میں، اب بھیجنے کا فائدہ تو تب ہوتا کہ بھیج کے کہتا ہے کہ اب معافی میرے رسول سے مانگو، اب اس نے یہ بات نہیں، وہاں بھیج کے کہتا ہے کہ اب معافی مجھ سے مانگو، تو مولا یہاں آ کر بھی تجھی سے مانگنا تھا تو پھر وہیں مانگنے، یہاں لانے کا فائدہ کیا؟ تو ہر جگہ سننے والا ہے، خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے سنتا بھی، مولا جب تو ہر جگہ سنتا ہے تو ادھر لانے کا فائدہ کیا؟ فائدہ تو تب سمجھ میں آتا تھا یہاں بلا کے کہتا اب معافی میرے رسول سے حکم یہ نہیں، یہاں عقیدے کی اصلاح فرمائی، اور عقیدے کی اصلاح یہ فرمائی ہے کہ باری تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے مگر مانگو واسطہ مصطفیٰ سے، وہ جو محبوب کے قدموں میں لا کے کھڑا کیا وہ وسیلہ بن، فرمایا دیتا نہیں ہوں اس میں شک نہیں ہوں مگر دیتا اپنے محبوب کے مکھڑے پہ وار وار، دیتا ان کے قدموں کا صدقہ بنا، ادھر نہیں دیتا ادھر بلا کے دیتا، تاکہ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو گے تو پھر بخشش ملے گی۔ بندے نے دوسرا کام بھی کر لیا، وہاں جا کر کہا اچھا مولا آپ معاف کر، اور اس نے سوچا آپ کو معافی ملی جائے، مگر آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نہیں، باری تعالیٰ نے کہا بندے نہیں ابھی بھی تیری معافی کا وقت نہیں ہے، اور حضور شیخ الاسلام کو بڑے محبت بڑے انداز میں سناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر یوں سمجھیں کہ مولا کہے گا کہ بندے اب تیرا کام ختم، اب تو ذرا ایک طرف ٹھہر جا اور ایک کام اب مجھے بھی کر دے، مولا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ مولا کہے گا کہ بندے جس محبوب کی بارگاہ میں تجھے اتنی دور سے کھینچ کے لایا تو مایوس ہو کے بالا کر رہا، اب جس کے قدموں میں لا کے کھڑا کیا ہے اب ذرا مجھے بھی تو اس محبوب کے مکھڑے کو تک، مولا کیوں؟ بندے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا محبوب بھی تیری شفاعت کے لیے تو میٹھے بول بولتا ہے، تیری سفارش کے لیے لب ہلاتا ہے یا نہیں؟ اب قرآن کہتا ہے فاستغفر لهم الرسول، اب پھر رسول کی بات ہے، آیت وہی کر رہے بندے اگر اس رسول نے بھی تیری بخشش کی سفارش کر دی، لب ہلا دیے، بس اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ مولا اسے جانے دے، بس فرمایا میرے محبوب کے لب ہلنے کی دیر ہے، لفظ اللہ تواب الرحیم، تو بندے مجھے اپنی عزت کی قسم ابھی قدموں سے ہٹنے نہیں پائے گا، وہیں کھڑے کھڑے تجھے توبہ بھی قبول کر لوں گا، رحمتوں سے بھی تیری جوڑ کے اوپر، وجد اللہ تواب الرحیم، وجد فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، محبوب جب تیرے قدموں میں آ جائیں گے پھر مجھ سے معافی مانگیں گے اور تیرے لب ہل جائیں گے نا تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم وہیں کھڑے کھڑے وہ رب لیں گے، لوجد اللہ، وجدہ کا پہلا مفہوم ذات خدا ہے
کیا کریں گے؟ اللہ کو پالیں گے، جس کا مطلب کہ خدا ملتا ہے تو وہ بھی درے مصطفیٰ سے ملتا ہے، بے شک، اور فرمایا کہ جب اللہ ملے گا تو ملے گا کس حال میں؟ آگے توابہ اور رحیمہ یہ حال بیان ہو رہا ہے، فرمایا اس حال میں پاؤ گے کہ وہ تمہاری توبہ بھی قبول کر رہا ہوگا، رحمتوں کے عبادت بھی نہیں چھاڑ۔ اس کا خلاصہ ترجمہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ 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 در تواب پہ روتے ہوئے، اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے، کہ جب تک دہلیز مصطفیٰ کا طواف نہیں کرو گے تمہاری توبہ تو معافی نہیں مل سکتی، بخشش نہیں مل، بخشش اسی کے لیے ہے جو آقا کی غلامی کا پردہ کرے۔ اور آخری بات کر کے میں اینڈ کرتا ہوں، پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مولا مانگ رہے تو توبہ آئے تھے کہ معافی ملتا ہے، اور اس کے لیے اتنی پابندیاں لگا رہا تھا، کبھی کہتا ہے محبوب کی بات کریں، پھر کہتا ہے وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگا، پھر محبوب کے مکھڑے کو تکتا ہے کہ وہ بھی سفارش کے لیے رب ملاتا ہے یا نہیں ملاتا، اتنی پابندیاں، اور اب اتنے کام پہ آ گیا کہ مانگنے صرف توبہ آئے تھے، اب ساتھ رحیم بھی ہوا ہے۔ مولا اب تو صرف تواب بن جاتا، رحیم بننے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب ملا کہ بندے جب تک تو خود مانگتا تھا تو تیرے مانگنے پر تو تجھے توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، اس کی قبولیت کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب چونکہ دہلیز مصطفیٰ میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تو جا توبہ تیرے مانگنے پر اور رحمت محبوب کی سفارش کے صدقے رہا۔ تو میں نچوڑ دے رہا ہوں دوستان مکرم، جو مل رہا ہے وہ بھی آقا کے قدموں کا صدقہ، جو ملا ہے وہ بھی آقا کے قدموں کا صدقہ، اور جو کچھ آگے ملے گا وہ بھی کملی والے آقا کے قدموں کا صدقہ۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہماری توبہ قبول ہو جائے تو توبہ کی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ سچے دل سے آنکھیں بند کر کے آقا کی غلامی کا پختہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ علامہ صاحب آئے تو بتا رہی ہے جاؤ کا آقا کے قدموں میں چلے جائیں، تو ہم حفظہ والے بیچارے کیا غریب آدمی ہیں، کون اتنا رہا کیسے جائیں گے؟ بھئی دوریاں نزدیکیاں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں۔ ہائے ہائے واہ 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 کیا بات ہے، واہ، اس جاؤ کا آگے بہت مانے گا، جس کو توفیق ہو چلا جائے، خوش نصیبی کی بات، جو نہ جا سکے چاہا ہو، فرمایا تم حافظ آباد کی مسجد میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تصور کر کے ان کے قدموں کے صدقے مولا کے حضور توبہ کرنا، بس یہیں بیٹھے بیٹھے تمہاری توبہ کو قبول، بس قبول اسی کی ہوگی جو آقا کے واسطے سے آئے، بس یہ ہے، اس کے علاوہ قبولیت کی کوئی صورت نہیں۔ تو سچے دل سے آقا کی غلامی کا عہد کرو اور آقا کے قدموں کا واسطہ دے کر اس سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میں پورے ایمان اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس راستے کو اپنا لیا تو کچھ بعید نہیں ہے، آج سارے گناہ اس لیے حضرین مکرم، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ کی رات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، مگر بخشش کی قبولیت کا راستہ ایک ہے کہ آقا کے قدموں کے وسیلے سے، اس کے علاوہ بخشش کی صورت نہیں ہے۔ اور یہی احمد علی حاکم صاحب نے لکھا ہے جو قرآن کا نچوڑ ہے، کہ آقا جو مل رہا ہے آپ کے صدقے مل رہا ہے، اور اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بس تیری نعت بجائی پھرتی ہے، تیری ذات بجائی پھرتی ہے۔ وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب یہ تیرا مکھڑا ہے جو ان کو بتاتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی نہیں دیتا کہ محبوب تو بھی ہو اور پھر ان پر عذاب۔ سابقہ امتوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے چہرے بگڑے،
شکلیں بدل گئی. ہم ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں ہماری بدعمالیاں کون سے کم ہیں؟ ہمارے چہرے کیوں نہیں بگڑے؟ وجہ ایک ہی ہے، ہمارے چہرے جو آج بھی سلامت ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مولا محبوب یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تو بھی ہو اور ان پر عذاب. بس آقا کی ذات ہے، آقا کی نعت ہے، ان کی غلامی ہے جو ہم کو بچائے. منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کا نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا ایک ہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو سچے دل سے مصطفیٰ کی غلامی کا پردہ کریں. منہاج القرآن پوری دنیا کو کیا پیغام دیتا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کیا صدائیں لگا رہا ہے؟ میں اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں نا تو 100 باتوں کی ایک ہی بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محور وہ پیغام عشق محمد مصطفیٰ. یہ تحریک مارز وجود میں ہی اس لیے آئی ہے کہ اس امت کا آقا سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کر، اس امت کے نوجوانوں کے سینوں میں پھر سے عشق رسول کی شمع کو روشن. آقا کے قدموں سے جو نسبت غلامی کمزور ہو گئی ہے اس نسبت غلامی کو پھر سے مضبوط کر. یہ اس تحریک کا اور اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے 1000 حافظات اور پھر 1000 سے زیادہ تصانیف اور کتابیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی کتاب پڑھ لے، کوئی کتاب موضوع کوئی بھی ہو، دلائل کے ساتھ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد موڑ کھیڑ کے اگر بات ہوگی نا تو بات کملی والے آقا کی محبت کی ہوگی، عشق کی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد رماستی، دین حق ہے ولی، مصطفیٰ کی ہے کلی. گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، مدینے والے کا احسان. منہاج القرآن، منہاج القرآن. اور مدینے والوں کا آپ احسان دیکھیں نا، لوگ کتنی کتنی باتیں کرتے تھے. کوئی شور بجاتا تھا سعودیہ نے پابندی لگا، اب یہ سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتے. نادانی تھی، کم علمی تھی. اور آقا کا کرم دیکھیں، نوکری قبول فرمائی اور پوری امت مسلمہ کی قیادت OIC کا اجلاس اور اس میں ان کو خطاب ڈاکٹر طاہر القادری اور سعودیہ نے ان کو اسپیشل گیسٹ کے طور پر رسید کیا. جہاز سے اترے تو گاڑیاں لینے کے لیے جہاز اور وہ جو اسپیشل پروٹوکول والا ان کا روم اور دروازہ ہوتا ہے کوئی چیک ان نہیں، جتنی چاہیں کتابیں لے جائیں، جتنی چاہیں لٹریچر لے جائیں، جتنے چاہیں خطابات لے جائیں. اور کئی بکسوں کے بکسوں کر کے گئے اور ہر ملک کی قیادت جو OIC کے اجلاس میں بیٹھی تھی پھر سب کچھ تقسیم کیا اور ڈاکٹر طاہر القادری بولنے والا تھا اور ہر کوئی جہاز سے لیا اور جہاز تک چھوڑا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آقا نے نوکری قبول فرمائی. وہ آقا موقع دیتے ہیں، اچھا یہ بول لیں کتنا کہ بول، پھر ایک ہی بات بتاتے ہیں، ہاں جن پر کرم ہو پھر ان کو یوں نہ بس. ہمیں مایوسی نہیں ہے، پریشانی نہیں. اللہ کے نیک بندوں کے راستے میں پریشانیاں اور آتی اسی لیے ہے کہ ان کو اور بلندیاں آتی ہیں، ورنہ نواسہ رسول سے بڑھ کر کیا کہیں گے. 14 صدیاں بیت گئی، ذرا چشمے تصور میں لاؤ نا. ظاہراً تو یہی کچھ تھا نا کہ ادھر ساتھ نیزوں پہ چڑھتے، جو بچے ان کو قیدی بنا دیا گیا اور دوسری طرف اپنی فتح کے ڈھول بجا رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، سروں کو نیزوں پر سوار کر کے غرور اور تکبر کا عالم یہ ہے کہ گلیوں میں پھیرا رہے ہیں. ظاہراً تو یہی پکچر ہے.
کہ ادھر سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور ادھر فتح کے ڈھول بج گئے. مگر حافظ آباد والوں ایمان سے کہیں 14 صدیاں بیت گئی، کوئی ہے کلمہ پڑھنے والا جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ معاذ اللہ نواسہ رسول کو شکست ہوگی؟ ہے کسی کا ایمان ہی جاتا؟ سر تو نیزوں پہ چڑھ گئے، باقی کہتی بن تخت کو ملا کوئی نہیں، تخت پر کوئی یزید ہے. کیوں نہیں کہتے معاذ اللہ ناکام ہو گئے؟ یہ جملہ کوئی نہیں کہتا. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ نواسہ رسول کو شکست ہوئی، مگر یہ ہر کوئی کہتا پھرتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. حسین کی راہ پر چلنے والے ہر دور میں آتے ہیں اور وہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، منظور نظر ہوتے ہیں، جو حسین کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، جو نہ جھکتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، اور بالآخر فتح انہی کا مقدر. ہمیں مایوسی نہیں ہے، انشاءاللہ وقت بتائے گا. وقت آنے والا ہے کہ جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سلیرہ ضرور ہوگا. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کو رول پلے کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں. یہ نہ مجھ پر احسان، نہ طاہر القادری پر احسان، بلکہ جو منہاج القرآن کا سنگی بن کر آقا کے دین کی نوکری کرے گا وہ یوں سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی نوکری کے لیے. حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں قبر کی پہلی رات آئے گی سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن. اور قبر کی رات تو بڑی دور ہے. دیانتداری سے سوچیں اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا نا تو خدا کی قسم شاید آج کے دور میں عقیدہ بچانا بھی مشکل. یہ جو آج ایمان اور عقیدہ بچا ہوا ہے اس مرد کلندر کے دم قدم سے ہے، اس کے دم قدم سے. ہم تو اسی احسان کا بچا. مجھے یاد ہے میں انڈیا گیا تھا تو لاکھوں کا اجتماع سجا تھا اور ان لوگوں کی محبتیں یہ ہیں کہ ہم اپنی محبتوں کو 100 سے بھی ملٹیپلائی کر لینا تو تب بھی ان کا مقابلہ نہیں. وہ مجھ جیسے نکمے کو ان کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے میرے کپڑوں کو ہاتھ لگاتے تھے. رش تھا تو جملہ ایک ہی تھا جو ان کی زبان پر تھا کہ حضرت سے کہنا کہ آپ نے کرم کیا ہماری نسلوں کے ایمان. سن سن کے قبلہ کے دروس کو کہتے ہیں ہماری نسلوں کے ایمان بچا. اللہ تھوڑی سی سمجھ دے تو سمجھ آتی ہے کہ طاہر القادری کی ہمت کرنا ہے. طاہر القادری وہ دوست پیدا نہیں ہوتا. تاہم آج کی یہ شب برات کی رات تھی. میری خوش نصیبی کہ آپ کے چہروں کی زیارت اور چند ٹوٹے ٹوٹے کلمات مجھے کہنے کی یہ توفیق ملی. خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہوئے تھے اور اس سال بھی رمضان المبارک کی پرنور سال میں حافظ آباد کی سرزمین پر منہاج القرآن کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا اہتمام کیا. آپ نے باہر بھی فلیکس لگا ہوا دیکھا ہوگا، اندر بھی شاید لگا ہوا ہے. باہر اس کو پڑھیں، اس پر تاریخیں لکھی ہوئی ہیں اور ہمارے 5 عظیم اسکالر اور بڑے ہی ایمان افروز. آپ سنیں گے تو ایمان پر بہار آتا ہے. فجر کی نماز کے متصل بعد کس ڈیٹ سے شروع ہو رہے ہیں؟ تو 7 مئی سے لے کر 11 مئی تک. غالباً یہ یکم رمضان ہوگا یا 2 رمضان ہوگا، جو بھی بنے گی رمضان کی تاریخ تو یکم یا 2 سے شروع ہو جائیں گے اور اگلے 5 دن کے لیے یہ نشستیں ہر روز فجر کی نماز کے بعد. مرد بھی آئے، خواتین بھی آئے اور بڑے ہی ہمارے عظیم اسکالر آئے. ایک تو آپ کی جانی پہچانی معروف شخصیت صاحبزادہ ظہیر احمد لکشمن جو حافظ آباد کے لوگوں کے دلوں کی جنت. اس میں دوسری ٹیم آ رہی ہے اور دوسری ٹیم میں میرا خیال ہے جو آپ کے ہیڈ ہوں گے ان میں موجود جو ساتھی آ رہے ہیں وہ علامہ فیاض بشیر صاحب اور اس میں محترم محمد اعجاز ملک صاحب، جمیل احمد زاہد صاحب ہیں، فیاض بشیر صاحب ہیں. پھر اس میں ہوں گے علامہ محمود صاحب ہیں اور فیصل بڑیک صاحب اور ندیم صاحب.
ندیم مظفر صاحب، یہ 5 ہمارے اسکالرز تشریف لا رہے ہیں۔ علامہ جمیل احمد زاہد صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی، اللہ نے بڑی نوازا ہے، بھنبر کشمیر سے تشریف لائیں گے۔ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوئے گا۔ 5 موضوعات ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر حوالے سے ایک موضوع، جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں صیام اور قیام، اس پر ایک لیکچر ہوگا۔ پھر یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن اور ہم، بڑا ایمان افروز ہے۔ پھر عقیدے کے حوالے سے ایک سبجیکٹ ہے جس میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوگی، ایمان افروز یہ موضوع ہوگا، سنیں گے تو آپ کے ایمانوں پر پہاڑ آ جائے۔ پھر اس میں ایک ہمارے یہ جو اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے ایک سبجیکٹ رکھا ہے مثالی معاشرہ، اور اس میں بالخصوص جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے حقوق والدین۔ اور 5واں سبجیکٹ وہ بھی بڑا اہم ترین سبجیکٹ ہے، علامہ جمیل احمد زاہد صاحب میرا خیال ہے اس موضوع پر بات کریں گے۔ کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جنات کیا ہیں، جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ نظر کا لگنا کیا ہے۔ اس پر آپ علمی انداز سے بات سنیں گے اور انشاءاللہ وہ بتائیں گے جنات کی حقیقت کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، ان چیزوں کا کوئی اثر ہو جائے تو دو کیا ہے، اور اگر بری نظر لگنا ثابت ہو جائے کہ بری نظر لگتی ہے اور آقا نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، تو پھر آپ سنیں گے کہ اگر بری نظر لگ سکتی ہے تو پھر اچھی نظر آپ سنیں گے تو ایمان کا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 سبجیکٹس جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا رمضان اسی کیفیت میں آپ ابھی سے اس کی تشہیر کریں، اپنی پلاننگ کریں، اپنی فیملیز کو لائیں، دوست احباب کو لائیں، دور دور تک پیغام پہنچائیں۔ اس پر حافظہ آباد کی سرزمین سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں آنی چاہیے رمضان میں کہ واقعتاً قائد محترم کا سن کے دل خوش ہو جائے کہ اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہوئے آج کی رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی تمام دیکھنے والے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ یہ پروگرام منہاج القرآن یوتھ لیگ کے بے اہتمام انعقاد پذیر تھا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ ازدو پہنے گو سے آزم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ طاہر علاؤدین، صدقہ امام اعظم، صدقہ فاروق اعظم، یا رسول اللہ دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد آمین اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آمین مولا یہ محفل پاک ہوئی، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، اور تیرا کرم کہ تو نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ شب برات کی رات عطا فرمائی ہے. مولا اس رات کی برکت کے صدقے ہماری اس کی پوری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس مبارک ذکر کے صدقے اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرما. ان کے در کا سنگ بننے کی توفیق عطا فرما. ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ ان کی سیرت طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ان کی غلامی کا صدقہ مولا آج کی اس بخششوں والی مغفرتوں والی رات میں ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما. ہم جھولیاں پھیلا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا گنہگار تیرے محبوب کی قدموں کو تھام کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں گناہوں کی بخشش عطا فرما. ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرما. ہمیں بخشش عطا فرما. مولا آج کی اس مبارک رات کے صدقے جو بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما. اسلام کو صحت کاملہ عطا فرما. ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. اور ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ورنا یا وسیع الکرم. رزاق عبدل صاحب وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے. مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما. ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. ملک سرفراز صاحب کی منزلوں قبر کی منزلوں کو آسان فرما. اور حاضرین میں سے جن کے والدین اساتذہ رشتہ دار کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرما. مولا اپنے ایمان کی سلامتی عطا فرما. جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جن یوتھ کے ساتھیوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا ہے مولا ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. تھوڑا یاد کر لو یا ان کو لا لینا.